بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام اور برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ پھر آپ کا بھائی مفتی محمد سرور حسین اسلامی آپ کی خدمت میں ایک ہندو شاعر کا نعتیہ کلام لے کر حاضر خدمت ہے۔ یہ پورا کلام سماعت کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں اور غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کو پھیلانے کا عمل تیز تر کر دیں۔ اس ہندو شاعر کا نام ہے روپ کشور نامی سہارنپوری۔ یہ ہندو شاعر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہوئے کہتا ہے: رسولوں میں محمد مصطفیٰ تم سب سے برتر ہو، قسیم آب کوثر ہو، شفیع روز محشر ہو۔ گزارے 7 دن جو آستانے پر محمد کے، گدا وہ ایک ہی ہفتے میں شاہ ہفت کشور ہو۔ رسول اللہ کے در پر رسائی اس کو ہوتی ہے، مقدر جس کا یاور ہو، نصیبہ جس کا رہبر ہو۔ گرے جس جا پسینہ آپ کے جسم مطہر کا، وہیں سے اندلیبان چمن پیدا گلے تر ہو۔ دلوں میں روشنی پھیلے چراغ عشق احمد کی، محمد مصطفیٰ کے نور سے معمور گھر گھر ہو۔ ملے کھانے کو طیبہ میں کھجوریں باغ حضرت کی، دعا یہ ہے میرا نخل تمنا بار آور ہو۔ قیامت گرم ہو جب آفتاب روز محشر سے، قیامت گرم ہو جب آفتاب روز محشر سے، میرے سر پر الہی سایہ آلے پیمبر ہو۔ نہیں نامی کو کچھ ڈر پرسش روزے قیامت کا۔ نامی اس شاعر کا شاعرانہ تخلص ہے۔ نہیں نامی کو کچھ ڈر پرسش روزے قیامت کا، گناہ گاروں کے سرور ہو، شفیع روز محشر ہو۔ رسولوں میں محمد مصطفیٰ تم سب سے برتر ہو، قسیم آب کوثر ہو، شفیع روز محشر ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ابھی آپ نے اس ہندو شاعر کا نعتیہ کلام سنا، کتنے شاندار طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی ہے۔ میں اس ہندو شاعر کے نعتیہ کلام کی وساطت سے اور اپنی اس ویڈیو کی وساطت سے، یہ ہندو شاعر اگر زندہ ہے تو اس کو بھی دعوت اسلام پیش کرتا ہوں اور اس کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیارے نبی کی شفاعت آپ کو قیامت کے دن ملے اور آپ جنت میں چلے جائیں، تو پھر آپ کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل و جان سے پڑھنا ہوگا، تب آپ کو یہ کامیابی ملے گی۔ اور اسی ہندو شاعر کے نعتیہ کلام کی وساطت سے میں ہندوستان کے وزیر اعظم، ہندوستان کے تمام حکمرانوں، ہندوستان کے چیف آف آرمی سٹاف اور ہندوستان کے چیف جسٹس کو بھی دعوت اسلام پیش کرنا چاہوں گا۔ اسی طرح ہندوستان کے تمام ہندوؤں کو بھی صمیم قلب کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعوت اسلام پیش کرنا چاہوں گا، اور بالخصوص ہندوؤں کے تمام پنڈتوں کو میں دعوت اسلام پیش کرنا چاہوں گا، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہندو آباد ہیں انہیں دعوت اسلام پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ہندوستان کے حکمران، ہندوستان کے پنڈت اور ہندوستان کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کو میں دعوت اسلام پیش کروں گا۔ اگر وہ کلمہ اسلام پڑھ لیں انہیں بھی شاندار اجر و ثواب ملے گا، اور ان کی وساطت سے جتنے ہندو راہ راست پر آ جائیں گے اللہ تعالیٰ سب کے اجر و ثواب کے برابر انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہندوستان کے حکمرانوں کو، وزیر اعظم کو، چیف آف آرمی سٹاف کو، چیف جسٹس کو اور بالخصوص ہندو پنڈتوں کو آگے بڑھنا ہوگا اور کلمہ اسلام کا اقرار کرنا ہوگا۔ اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ انشاءاللہ جب یہ آگے بڑھیں گے تو باقی ہندو خود بخود ہی اسلام قبول کر لیں گے، چونکہ ہندو مذہب شرک و کفر پر مبنی ایک مذہب ہے جس میں مورتی پوجا پاٹ ہوتی ہے اور بتوں کی پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ مخلوق کے سامنے، مظاہر فطرت کے سامنے، پتھروں کی مورتیوں کے سامنے اپنا سر جھکایا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور آج یہ جیتی جاگتی دنیا اس بات کو واضح طور پر سمجھ چکی ہے کہ مخلوق کے سامنے، مخلوق
مخلوق کا سر جھکانا یہ ناجائز بھی ہے، کفر بھی ہے۔ اسلام انسان کو مخلوق کے سامنے نہیں جھکاتا بلکہ خالق کے سامنے جھکاتا ہے۔ آؤ اے ہندوؤں، آگے بڑھو اور کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان بن جاؤ اور مسلمانوں کے بھائی بن جاؤ۔ ہندوؤں کے ساتھ ساتھ ہم تمام غیر مسلموں کو بھی دعوت اسلام پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسلام کی طرف متوجہ فرمائے اور کلمہ اسلام پڑھنے کی انہیں بھی سعادت نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ یوٹیوب کی پگڈنڈیوں پر ہماری اور آپ کی دوبارہ بھی ملاقات ہو سکے اور آپ بھی دعوت اسلام کے اس سفر میں ہمارے شریک سفر بن سکیں۔ جزاک اللہ خیرا۔